جس طرح ماں کو بچہ مل جائے، زمین کو اپنا حصہ مل جائے، اسی طرح درخت سے ٹوٹی ہوئی کوئی شاخ جب ٹوٹتی ہے تو وہ دکھی ہو جاتی ہے، اس دکھ اور غم میں وہ سوکھ کے کانٹا ہو جاتی ہے، بے جان ہو جاتی ہے۔ تمہارا اور ہمارا دکھ یہ ہے کہ ہم اپنے اصل کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ درخت کی شاخ بھی جانتی ہے کہ میرا اصل کہاں ہے، وہ پتھر بھی جانتا ہے میرا اصل کہاں ہے، وہ لوٹ کر پھر زمین کی طرف آتا ہے، لیکن ہم الو کے پٹھے بے وقوف نہیں جانتے کہ ہمارا اصل کیا ہے۔ ماں بیٹے کو دیکھ رہی ہے اور خدا کہہ رہا ہے، اے میرے بندے کہاں جا رہے ہو، باز آ جاؤ، آ جاؤ میری طرف۔ وہ کہتا ہے اگر نہیں آ رہے ہو تو ذرا ایک قدم تو اٹھا لو۔ وہ خدا کہتا ہے ایک قدم تو اٹھا لو، میں تمہاری محبت میں 10 قدم اٹھاؤں گا، ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے آہستہ آہستہ آؤ میری طرف۔ وہ کہتا ہے جس طرح اس کی شان ہے، وہ کہتا ہے میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا۔ ہے کوئی فرق بیٹے اور ماں کی کیفیت محسوس کی آپ نے؟ ہم اصل سے ٹوٹے ہوئے اور اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہ رہے ہیں، لیکن کوئی طرف نہیں مل رہا ہے۔ کبھی شمال کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی جنوب کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی مشرق کو، کبھی مغرب کو، کبھی ادھر کبھی ادھر، ٹھوکریں کھا کھا کے مر جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہمارا اصل کہاں ہے، ہم کہاں پر ہمارا ٹھکانہ ہے۔ خود خدا فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ادھر ادھر مت بھاگو، دائیں بائیں آگے پیچھے مت بھاگو، خدا کی طرف دوڑو، خدا کی طرف دوڑو۔ جب اس نے سب کو بٹھا کے کہا تھا کہ مجھے نہیں جانتے ہو، خدا نے کہہ دیا تھا سب روحوں کو بٹھا کے مجھے نہیں جانتے ہو، تو سب روحوں نے بے اختیار کہا تھا بے شک ہم تمہیں جانتے ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ سب روحوں نے کہا تھا، کوئی اس میں تمیز نہیں ہے کہ بھائی جو بڑے عالم تھے انہوں نے کہا، جو ملا تھے انہوں نے کہا، مولوی تھے انہوں نے کہا، وہ ریڑی بار نے نہیں کہا تھا۔ ہم فرق کرتے ہیں نا، وہ جو گدا گاڑی چلانے والا ہے اس نے نہیں کہا تھا، وہ پیروں نے کہا تھا، یا فلاں اعلیٰ قبیلے کے سیدوں نے کہا تھا، اور جو امتی ہیں انہوں نے نہیں کہا تھا، کہیں نہیں ملتا۔ خدا کہتا ہے سب نے کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، اور پھر وہ جھک گئے تھے اس سجدے میں۔ تو وہ جو تمہاری اصل ہے، جب تک تم اس طرف بھاگو گے نہیں تو اس ماں کی مجبوری کو سمجھو، اس کے درد کو سمجھو، اس کے ہجر کو سمجھو، اس کے فراق کو سمجھو، اس کے دکھ کو سمجھو۔ اسی طرح اندرونی طور پر تم ایک بالکل بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، شکستہ، پسماندہ اور پستیوں میں گرے ہوئے محسوس ہوگے۔ بھلے کتنی بھی میں اپنے چہرے پر لیپا پوتی کر لوں، کتنے بھی اچھے کپڑے پہن لوں، اندرونی طور پر جو ہماری اصلیت ہے وہ اسی طرح کمزور رہے گی اور اسی طرح تڑپتی رہے گی۔ تو آئیے آج ہم عزم کریں کہ محبت اور عشق جو ظاہری طور پر عبادت فرض، ظاہری طور پر نماز فرض، ظاہری طور پر حج فرض، ظاہری طور پر روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، لیکن میرے بھائیو بات مکمل نہیں ہوئی۔ تمہارے باطن کے لیے، تمہارے روح کے لیے، تمہارے اور میرے روح کے لیے، میرے قلب کے لیے، ہمارے روح کے لیے، ہمارے قلب کے لیے عشق اور محبت بھی فرض ہے۔ فرض کی تکمیل کرو، ہم نے فرض کی تکمیل کرنی ہے۔ اگر نماز ہم نے پڑھی اس میں محبت اور عشق کا اثر موجود نہیں ہے تو پھر وہ نماز مکمل نہیں ہے، وہ نماز ادھوری ہے۔